لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وشرح صدورنا بمعرفة علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وزين مجالسنا بذكر علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأبقى عيوننا في غم علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على أبي العلي وعلى أم العلي وعلى زوجة العلي وعلى أبناء العلي وعلى بنات العلي. الصلاة والسلام على أنصار العلي وعلى محب العلي ولعنة الله على أعداء العلي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شان علی ذکر علی عبادہ. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی بارگاہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز سامعین کرام، برادران ملت جعفریہ اور صاحبان ولایت حیدر کرار، سب سے پہلے حیا علی العزا کے تمام گروپ ممبران کا میں ممنون و مشکور ہوں، بالخصوص سید علی رضا بخاری صاحب کا اور بانی جشن میر ابو صالح رضوی صاحب کا کہ خداوند عالم ان تمام کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور کاروان والی مشہد کو بھی خداوند عالم ترقی عنایت فرمائے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. اللهم صل على محمد وآل محمد. پیغمبر اکرم ارشاد فرما رہے ہیں کہ علی کا ذکر عبادت ہے، اور پیغمبر نے اس ذکر کو عبادت مقبولہ قرار دیا ہے. مقبولہ یعنی قبول شدہ عبادت. یہ وہ عبادت ہے کہ جس کو اللہ نے پہلے سے قبول کر رکھا ہے، جسے بعد میں قبول ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ بات بغیر دلیل آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اگر ہم بڑی ہی آسانی سے کچھ سوالات ہم سے کیے جاتے ہیں، کچھ سوالات آپ سے بھی کیے جاتے ہیں اس شکل میں کہ ایک بچہ فلاں مذہب کے گھرانے میں پیدا ہوا ہے تو وہ اسی مذہب کا ہے، اس کے والدین نے اسے اس مذہب کے بارے میں بتایا اور وہ ساری زندگی اسی مذہب پر قائم رہا، باقی رہا. بلکہ ایسا نہیں ہے کہ واقعہ ملتا ہے، حوالے موجود ہے. حیدرآباد سے ایک کتاب شائع ہوئی کہ جس میں اس بات کو آسانی کے طور پر نہج الاسرار میں اس بات کو آسانی کے طور پر لکھا گیا کہ مولا کائنات کی خدمت میں ایک شخص آیا، آن کر اس نے کہا کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ کا محب ہوں، میں آپ کو مانتا ہوں، آپ کے فضائل پڑھتا ہوں، آپ کے بارے میں لوگوں سے بیان کرتے رہتا ہوں، میں آپ کا محب ہوں. تو مولا کائنات نے کہا کہ تو میرا چاہنے والا نہیں ہو سکتا، تو میرا محب نہیں ہو سکتا. تو اس نے کہا کہ نہیں مولا میں آپ کا محب ہوں. تو مولا کہتے ہیں کہ اس تو یہ بتا کہ تو اس وقت کہا تھا کہ جب خداوند عالم نے عالم ارواح میں میری ولایت کا اقرار لیا تو میں نے تجھے قبول کرنے میں نہیں پایا. مولا کائنات ایک کلیہ دے رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی عزادار، یہاں پہ کوئی ماتمدار، یہاں پہ کوئی مولا کی ولایت کا دم یوں ہی نہیں بھرتا، بلکہ مولا یہ بتا رہے ہیں کہ اس عبادت کو انجام دینے کے لیے پہلے اس امتحان میں کامیاب ہونا ضروری ہے کہ جو خداوند عالم نے عالم ارواح میں لیا. عالم ارواح کسے کہتے ہیں؟ کہ جب روحیں اجسام میں نہیں آئی تھی،
اس سے پہلے کے دور کو عالم ارواح یعنی روحوں کا دور کہتے ہیں. جب روحیں اجسام سے ابھی نہیں ملی اس وقت خداوند عالم نے مولا کائنات کی ولایت کو رکھا. جن نے ولایت کو اقرار کیا اسی طریقے سے اسے تمغے نوازے گئے. یہاں دنیا میں کوئی یوں ہی سید پیدا نہیں ہوتا ہے. یہاں دنیا میں کوئی ایک عزادار یوں ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. یہاں دنیا میں کوئی یوں ہی شیعہ پیدا نہیں ہوتا ہے، بلکہ جس نے وہاں پر امتحان میں جیسی کامیابی حاصل کی اسی طریقے سے وہ دنیا میں تمغے لے کر پیدا ہوتا ہے. کہ اگر وہاں پر جس طریقے سے اس نے ولایت کو قبول کرنے میں سبقت حاصل کی اسی طریقے سے اسے یہاں پر درجے نصیب ہوئے. جب کسی نے سب سے پہلے ولایت کا اقرار کیا تو خداوند عالم نے اسے تاج نبوت عنایت کیا، انہیں انبیاء میں شمار رکھا. اس کے بعد جنہوں نے ولایت کا اقرار کیا انہیں سادات بنایا. اس کے بعد جنہوں نے ولایت کا اقرار کیا انہیں شیعیان حیدر کرار بنایا. اسی طریقے سے انکار ولایت بھی ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے انکار ولایت کیا انہیں بڑے بڑے ظالمین میں شمار کیا گیا. نمرود و شداد و حامان کی طرح بنایا، انہیں یزید جیسا بنایا. اور جنہوں نے اس کے بعد انکار کیا ان کو ان سے ملحق کیا، جنہوں نے ان کے بعد اقرار کیا ان کو ان سے لے آ کر خداوند عالم نے ملا دیا. اور جس نے ٹھہر کر ولایت کا اقرار کیا، کچھ دم بھر رک کر ولایت کا اقرار کیا، تو پھر ان کا کچھ دور کفر میں گزرا اور اس کے بعد شیعیان علی بنایا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو ولایت ہمیں یوں ہی نصیب نہیں ہوئی، علی علی کرنا ہمیں یوں ہی نصیب نہیں ہوا. یہ کائنات کی سب سے عظیم ترین دولت ہے. مولا کائنات بتا رہے ہیں کہ ولایت کا اقرار جس نے عالم ارواح میں کیا وہی یہاں پر محبت کا دم بھر سکتا ہے، وہی یہاں پر محبت کا دم بھرتا ہے. میں نے تجھے عالم ارواح میں ولایت قبول کرنے والوں میں نہیں پایا. اس بات سے، اس واقعے سے ایک اور بات سامنے نکل کر آتی ہے. اگر ہم اس بات پر غور فرمائیں تو ایک اور بات ہمارے لیے واضح ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم عزاداری کرتے ہیں، یہ جو ہم ماتمداری کرتے ہیں، یہ جو ہم مجلسیں برپا کرتے ہیں، یہ جو ذکر امیر المومنین کرتے ہیں، وہ ہم اس ذکر کا ہمیں نتیجہ کچھ نہیں ملے گا، بلکہ یہی ذکر نتیجہ ہے کسی اور چیز کا. اس ذکر کا نتیجہ ہمیں خداوند عالم جنت دے دے، ہمیں جنت میں بڑے مقامات دے دیں، لیکن وہ بات کی بات ہے. لیکن یہ ذکر ہی نتیجہ ہے کسی اور امتحان کا، کہ جس امتحان میں ہم نے کل کامیابی حاصل کی تھی، عالم ارواح میں ہم نے ولایت کا اقرار کیا تھا، تو آج ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ہم ذکر امیر المومنین کر رہے ہیں. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی، مولا کائنات کا ذکر عبادت ہے، اور اس عبادت کو عبادت مقبولہ قرار دیا گیا ہے. تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مقبولہ کے میننگ اس عبادت کے لیے کیوں رکھے گئے. کیونکہ اس عبادت کو وہی انجام دیتا ہے جو خداوند عالم کے بہت کم ایسے بندے ہیں کہ جو اس عبادت کو انجام دیتے ہیں. جس طریقے سے خدا نے فرمایا کہ قلیل من عبادی الشکور، کہ اللہ کے بہت کم ایسے بندے ہیں کہ جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں. کہ یہی اس عبادت کو انجام دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم شکر خدا ادا کر رہے ہیں. جتنا ہم اس عبادت کو انجام دیتے جائیں گے اتنا ہی شکر ادا ہوتا جائے گا. اور خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ جب تم شکر میں اضافہ کرو گے تو پھر ہم اس ذکر میں بھی، اس کے ثواب میں بھی، اس کے اجر میں بھی، اور اس شے میں ہم اضافہ کریں گے. تو ہماری زندگی جو اس ذکر میں گزر رہی ہے تو دن بدن اپنی کامیابی کی طرف جا رہی ہے. بس آپ سے کچھ باتوں کی معروضہ ہے اور اس کے بعد شاید میں اپنے اس بات کو، اس کلام کو مکمل کر دوں.
कुछ मारूजात है जो आपकी खिदमत में पेश करना है। बहुत सारी बातें आज के दौर में हालत हाजरा में देखने को हमें मिल रही है। एक सबसे बड़ी बात है कि मोमिनीन किसी को भी मुकस्सिर कह देते हैं। आम तौर पर लोग किसी को भी इस जुमले से नवाज देते हैं, चाहे वो मोमिन हो, चाहे वो गैर मोमिन हो, चाहे वो सैयद हो, चाहे वो गैर सैयद हो, किसी चीज की परवाह नहीं करते, बल्कि किसी को भी ये तमगा नवाज देते हैं, ये फला मुकस्सिर है, ये फला कासिर है, इस तरीके की बातें की जाती हैं। तो बस एक वाकया गौर फरमा लें। 5वें इमाम का वाकया है कि इमाम के लिए मिलता है कि इमाम की खिदमत में उनके एक शागिर्द जिसका नाम जाबिर जोफी, जाबिर बिन अब्दुल्लाह नहीं बल्कि जाबिर बिन जोफी, इस नाम को याद रखें और ये वाकया आपको अल-क़तरा फी फ़दाइल पंजतन में मिल जाएगा। 5वें इमाम का वाकया है। 5वें इमाम की खिदमत में उनके एक शागिर्द है, वो खिदमत में आए, आनकर कहने लगे कि मौला, खुदावंद आलम का शुक्र अदा करता हूं कि उसने आपकी मोहब्बत को हमारे दिलों में रखा, आपकी विलायत से हमें नवाजा और आपके दामन को हमारे हाथों में दिया, आपकी मारिफत हमें इनायत की। जैसे ही उन्होंने लफ्ज़ मारिफत इस्तेमाल किया, इमाम ने रोक दिया, कहा कि जाबिर बताओ, क्या मारिफत के बारे में तुम क्या जानते हो, मारिफत है क्या? जाबिर ने पलटा कर सवाल किया, मौला आपसे बेहतर कौन जानता है, आप ही बयान कर दे। तो मौला कहते हैं कि मारिफत के 7 अबवाब है, मारिफत 7 चीज़ों पर मुश्तमिल है, मारिफत 7 चीज़ों पर मुश्तमिल है, मारिफत की 7 दरवाजे हैं। उसके बाद मौला कहते हैं कि जाबिर, सबसे पहली मारिफत मारिफत खुदा है, अल्लाह की मारिफत। तो जाबिर ने कहा कि मौला ये बताइए कि अल्लाह की कम से कम कितनी मारिफत हम रखें, कम से कम अल्लाह के बारे में कितना जानना ज़रूरी है। तो मौला कहते हैं कि जाबिर, बंदा कहे कि वो है, कम से कम इतनी मारिफत रखे कि वो है, उसका होना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। अगर इंसान अल्लाह के बारे में कम से कम इतनी मारिफत रखता है कि वो है, तो ये सबसे छोटी खुदावंद आलम के बारे में मारिफत होगी। उसके बाद जाबिर कहते हैं कि मौला वो दूसरी मारिफत क्या है? तो मौला कहते हैं कि मारिफत अबवाबे, उसके दरवाज़ों की मारिफत। तो जाबिर ने कहा कि मौला ये बताइए कि उसके दरवाजे है कौन? तो मौला कहते हैं कि हम उसके दरवाजे हैं, हम अल्लाह के अबवाब है, हमारी मारिफत तुम पर लाजिम है। तो जाबिर ने कहा कि आपके बारे में कम से कम कितनी मारिफत हो मौला? तो मौला कहते हैं कि हमारे बारे में कम से कम बंदा इतना कहे, कम से कम इंसान हमारे बारे में ये तसव्वुर रखे कि वो ये कहे कि हम कुछ नहीं कहते, जो वो कहता है वही कहते हैं। और फरमाएं, मौला बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ी मारिफत हमें नवाज रहे हैं। मौला कहते हैं कि हम कुछ नहीं कहते, बस वही कहते हैं जो वो कहता है। तो जाबिर ने कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मौला, मैं ये मारिफत आपकी रखता हूँ, मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि आप अपने से कुछ नहीं कहते, जो अल्लाह कहता है वही कहते हैं। तो मौला ने रोक कर कहा कि जाबिर, इतनी ही मारिफत काफ़ी नहीं है हमारे बारे में, बल्कि ये भी मारिफत होना लाजिम है कि वो वही कहता है, वो वही कहता है जो हम कहते हैं। अब तसव्वुर कर लें कि कितने ऐसे लोग हैं कि जो इस बात पर ईमान रखते हैं। जाबिर ने 7 मारिफतों को सुना और इमाम के दर से सैराब होकर जब निकलने लगे तो जाबिर ने कहा कि मौला, ऐसी मारिफत रखने वाले मेरी नज़र में बहुत अफराद है, मेरी नज़र में ऐसी मारिफत रखने वाले बहुत सारे अफराद हैं। मौला ने कहा कि कितने हैं? अगर शुमार करो, तुम अपने हाथ पर शुमार अगर कर सकते हो तो करके बताओ कितने हो सकते हैं। तो जाबिर ने सोचकर बताया कि 100,000 1 लाख लोग ऐसे होंगे कि जिसको आपकी ऐसी मारिफत है। इमाम ने रोक कर कहा कि जाबिर, यहाँ पर इमाम ने इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया कि जिस लफ्ज़ से मैंने इस वाक़े को आपकी खिदमत में बयान किया। कहते हैं कि ए जाबिर, ऐसी मारिफत रखने वाले मुट्ठी भर अफराद है, बाकी सब मुकस्सिर है। जाबिर परेशान हुए, कहा कि मौला, मुकस्सिर के मतलब क्या है?
اب یہاں سے میں آپ کی خدمت میں مقصر کے معنی بیان کر رہا ہوں. اگر مقصر کو آپ کو سمجھنا ہے بڑی آسانی کے ساتھ تو مثال دے دوں. مقصر کو سمجھنے کے لیے جہل کو سمجھنا پڑے گا, جاہل کو سمجھنا پڑے گا. جاہل دو طریقے کا ہوتا ہے, ایک جاہل قاصر, ایک جاہل مقصر. جاہل قاصر کسے کہتے ہیں کہ جاہل قاصر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس استاد موجود نہ ہو, جس کے پاس ٹیچر موجود نہ ہو, جس کے پاس کوئی سکھانے والا نہ ہو, اور وہ سیکھنا چاہتا ہو اور اسے پتا ہو کہ میں نہیں جانتا ہوں, یعنی اسے اتنا معلوم ہو کہ وہ نہیں جانتا, جس کو یہ معلوم ہے کہ میں نہیں جانتا, لیکن اس کے پاس استاد موجود نہیں ہے, وسائل موجود نہیں ہے, ذرائع موجود نہیں ہے, تو اسے جاہل قاصر کہیں گے. یعنی وہ جاننا چاہتا ہے لیکن سیکھ نہیں پاتا, جان نہیں پاتا, تو ایسے جاہل کو جاہل قاصر کہا جاتا ہے. لیکن جاہل مقصر کسے کہتے ہیں؟ جاہل مقصر وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم, اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں جو جانتا ہوں وہی حق ہے. یعنی اس میں دو طریقے کا جہل پایا جاتا ہے. ایک یہ کہ اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ اسے نہیں معلوم, دوسری چیز یہ کہ جو کچھ بھی اسے معلوم ہے اسی کو حق مان کر چلتا ہے. یعنی استاد اس کے سامنے موجود ہوتے ہیں, سکھانے والے اس کے سامنے حاضر ہوتے ہیں, سکھانے والے اس کے ٹچ میں رہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ سیکھتا نہیں ہے. ایسے شخص کو جاہل مقصر کہا جاتا ہے. تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا, کیا خداوند عالم جب سوال کرے گا ان دو جاہلوں سے, ایک جاہل قاصر ایک جاہل مقصر سے, خداوند عالم اگر کوئی ولایت کا سوال کر لے, کیونکہ یہ بات بھی میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے. امام فرماتے ہیں کہ منابرنا مدارسنا, ہماری مجلسیں ہماری درسگاہیں ہیں, ہمارے منبر ہماری درسگاہیں ہیں. جب یہ درسگاہیں ہیں تو اب یہاں پر آنا اور یہاں سے علم حاصل کرنا سب پر لازم ہے, سب پر لازم ہے کہ اہل بیت کی معرفت حاصل کرے. اب اس کے بارے میں کسی ایک معرفت کے بارے میں خداوند عالم کل سوال کر لے اور حشر کے ہنگام میں یہ دو جاہل وہاں پر موجود ہو, تو پھر خداوند عالم کیا دونوں سے ایک ہی طریقے کا حساب و کتاب کرے گا؟ کیا دونوں سے ایک ہی طریقے کا سوال ہوگا اور دونوں کو کیا ایک ہی طریقے سے خداوند عالم عذاب دے گا؟ کیا دونوں سے ایک ہی مطلب پر ایک ہی معیار پر سوال کیا جائے گا؟ نہیں, بلکہ جو جاہل قاصر ہے اس کے پاس ذرائع موجود نہیں تھے, وسائل موجود نہیں تھے, لیکن اس نے کوشش کی, اس کو اس کوشش کا انعام ضرور ملے گا اور خداوند عالم اس سے سوالات میں آسانی ضرور کرے گا. لیکن جو جاہل مقصر ہے اس سے ان چیزوں کا بھی سوال کیا جائے گا کہ جن کو اس نے جان بوجھ کر ترک کیا, یہ سوچتے ہوئے کہ جو میں جانتا ہوں وہی آخر ہے. تو غور فرمائیں کہ اگر اس دنیا میں آج اٹھا کر دیکھے جاہلوں کی, جہل بے معنی میں حقیقت استعمال نہیں کر رہا ہوں, مجازی طور پر سمجھانے کے لیے استعمال کر رہا ہوں, یہ جو لفظ جاہل بولا ہوں, لیکن سب کے سب جانکار ہے, کچھ نہ کچھ علم سب کو ہے, جتنا علم ہے اتنے کے عالم ہے, اور جتنا علم نہیں ہے اتنے کے ہم سب جاہل ہیں. میں اپنے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اٹھا کر دیکھیں ساری کائنات میں اس بات کے بارے میں تو پھر ہمیں جاہل قاصر نظر نہیں آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ آج میڈیا موجود ہے, وسائل موجود ہے, آج ہمارے یہاں پر اتنے ذرائع ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ایک انسان بیٹھا ہو, اس سے ہم جو چاہے وہ سوال چند ہی لمحات میں حاصل کر لیں. تو پھر ہم جاہل قاصر کی لسٹ میں نہیں آئیں گے. ہمیں اگر کسی چیز میں جہل ہے تو پھر ہمیں مقصر ہی کہا جائے. ہم سب کے بارے میں کہہ رہا ہوں, خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں. تو ہمیں چاہیے کہ ان جگہوں پر جانا لازم ہے کہ جہاں جہاں بھی اہل بیت کا علم بڑھتا ہے, چاہے وہ مجلسیں ہو, چاہے وہ مدرسے ہو, چاہے وہ مسجدیں ہو, چاہے پھر کسی اعتبار سے کسی جگہ پر بھی اہل بیت کا علم جہاں سے بٹ رہا ہے, تو ہم پر لازم ہے کہ اگر ہم وہاں جا سکتے ہیں کسی اعتبار سے تو جائیں اور علم حاصل کریں, اپنی معرفت میں اضافہ کریں. عزیزو, جو میں نے یہ بات کہی یہاں تک آپ کو ایک منزل تک میں نے پہنچایا. اب جو معرفت کے بارے میں مجھے آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے, جو
اب زمانے کی سب سے بڑی ضرورت بھی بن گئی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو سوال پھر سے اٹھانے لگے ہیں. ایک دور تک جو ہمارے بزرگ خطبہ نے، علماء نے محنت کی تھی، محنت کر کے ایک معیار تک لوگوں کے فکر کو پہنچا دیا تھا، اب وہیں سے بہت سارے لوگ سوالات کرنے لگے ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں. بہت سارے لوگ جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں سوال کرنے لگے ہیں، پھر سے بہت ساری طریقے سے سوال اٹھنے لگے ہیں، اور ہمارے خطیب بھی اسی بات میں لگ گئے ہیں، اسی بات کو منوانے کے لیے لگ گئے ہیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے بارے میں منبروں سے بحث ہونا شروع ہو گئی. یہ دور کچھ مدت تک تھما تھا، پھر سے انہی باتوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اور ہمارے جو بہترین خطبہ ہے کہ جن کے ہر الفاظ ہمارے لیے قیمتی ہیں، ان کا وقت ہمارے لیے قیمتی ہے، ان کو سننے کے لیے ہزاروں کا لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، تو ان کا ہر لفظ ہمارے لیے قیمتی ہے. انہیں اس بات میں مشغول کر دیا جا رہا ہے پھر سے دوبارہ. کیوں؟ کیونکہ ہمارے بڑے بڑے خطیب، چاہے وہ محسن نقوی شہید ہو، چاہے وہ عرفان حیدر صاحب شہید ہو، یہ جتنے بڑے ذاکرین ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا مقام، اپنی زندگی کا بڑا وقت صرف کر دیا ہے اسی چیز کو منوانے کے لیے. اسی چیز پر اشرے ان لوگوں نے پڑھے، کئی اشرے جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے بارے میں پڑھے گئے. وہ اشرے کافی ہے. آج زمانہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ غیر بھی جناب ابو طالب علیہ السلام کہہ رہے ہیں، غیر بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کہہ رہے ہیں. یہ ہمارے لیے کافی ہے. اب ہمارے خطبہ کو یہ نہیں چاہیے کہ ہم دوبارہ اسی چیز میں لگ جائیں. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم ایمان ابو طالب علیہ السلام، ہم کون ہوتے ہیں کہ جو ان کے ایمان کو ثابت کرنے بیٹھے؟ ہم خاکی ہیں. ان کے بارے میں امیر المومنین فرما رہے ہیں اپنے بابا کے بارے میں. ایک مقام پر امام سے کچھ سوالات ہوئے، اور امام نے جوابات دیتے ہوئے اپنے دل کا ایک درد بیان کیا. کہا کہ لوگ میرے بابا کے ایمان کے بارے میں شک کرتے ہیں، انہیں میں بتا دوں کہ میرا بابا کون ہے. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ ابو طالب علیہ السلام میرے بابا وہ شخصیت ہے کہ اگر حشر کے ہنگام میں جناب ابو طالب علیہ السلام اگر کھڑے ہو جائے خداوند عالم کے سامنے کائنات کے تمام گنہگاروں کی بخشش کروانے کے لیے، تو خداوند عالم ان کی بخشش کو قبول کر لے. کائنات کے تمام گنہگاروں کی بخشش اکیلے ابو طالب علیہ السلام کروا سکتے ہیں. دوسری چیز، اس کے بعد امیر المومنین فرماتے ہیں کیا گمان کرتے ہیں میرے بابا کے بارے میں لوگ؟ میں تمہیں اپنے بابا کی حقیقت بتاتا ہوں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم 14 معصومین کے نور کے بعد خدا بند عالم نے کسی کے نور کو خلق کیا تو وہ میرے بابا کے نور کو جناب ابو طالب علیہ السلام. اس جملے میں، اس حدیث میں غور فرمائیں، اس جملے کو لکھ کر رکھ لیں، اور دیگر خطبہ سے اس سوال کو کریں کہ آیا مولا نے اس بات کا اعلان کیا کہ نہیں کہ امیر المومنین فرما رہے ہیں خلقت ابو طالب نوری خلقت ہے. نوری خلقت ہونا ہمیں اس بات کی طرف لے جاتا ہے کہ ہم ایمان کے بارے میں سوال نہیں اٹھائے بلکہ عرفان ابو طالب علیہ السلام پر بحث کریں. یا پھر شیعہ کی کیٹیگری میں آپ کو اگر بتا دوں، معیار بتا دوں اگر معرفت کا، تو جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہے. خود ایران سے بھی کتابیں شائع ہوئی ہیں. کتاب کا نام ہے نبوت ابو طالب علیہ السلام. ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو ایمان ابو طالب علیہ السلام پر بحث نہ کرے بلکہ رسالت نبوت ابو طالب علیہ السلام پر بحث کی جائے. آج دور کی ضرورت ہم کو، ہمارے بزرگین نے، ہمارے بڑے بڑے خطبہ نے ہم تک اتنی بات کو پہنچا دیا اور غیر قوم کو اس بات پر قائل کر لیا کہ ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر گفتگو کر کے اب ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی قوم کے بچوں کو، اپنی قوم کے جوانوں کو اس منزل پر لے جائیں کہ جو حقیقت معرفت ابو طالب علیہ السلام ہے
کیوں؟ کیونکہ نبی ہونے کا جناب ابو طالب علیہ السلام پر سب سے زیادہ خدشہ پایا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میرا سوال ہے، اگر آپ اس کا جواب نکال لے تو آپ کو خود بخود اس کا نتیجہ مل جائے گا کہ سب سے پہلا میرا یہ سوال ہے. خداوند عالم قرآن میں فرما رہا ہے، کہتا ہے کہ میں نے اس زمین کو ایک لمحہ بھی حجت خدا سے خالی نہیں رکھا. ایک لمحہ بھی یہ زمین حجت خدا کے بغیر نہیں رہی. تو پیغمبر اکرم اور جناب عیسیٰ میں تقریباً 500 سال کا فاصلہ ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ ان 500 سال میں کون حجت خدا تھا کہ جس کی بنا پر یہ ساری کائنات باقی رہی؟ تو آپ ضرور پہنچیں گے اس مقام پر کہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ سارے عرب میں حجت جیسی ایک ہی شخصیت تھی کہ جس کا نام ابو طالب علیہ السلام تھا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی بارگاہ. بس آپ سے گزارش ہے کہ جس کسی خطیب کو آپ پڑھائیں، جس کسی کو موقع دے، اس سے ضرور کہیں کہ ایمان ابو طالب علیہ السلام پر بحث نہ کرے بلکہ نبوت ابو طالب علیہ السلام پر بحث کرے. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ بھی سمجھنا ہے، اور ایک ایک دلیل دے دوں آسانی کے لیے، اگر یہ آسانی سے سمجھنا ہے، جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنی زبان سے، کسی تاریخ نے نہیں لکھا، کسی کتاب میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنی زبان سے کلمہ پڑھا ہو، پیغمبر اکرم کا کلمہ پڑھا ہو، محمد رسول اللہ کا ہو. کسی کتاب میں نہیں لکھا گیا. اگر آپ اس بات پر غور کریں ایمان کے ساتھ تو آپ کو ضرور دلیل نبوت مل جائے گی. وہ اس بات سے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا علل اعلان اقرار پیغمبر نہ کرنا نبوت کا، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے مشن پر باقی تھے. وہ اپنے مشن پر باقی تھے جو پہنچانے کے لیے وہ آئے تھے خدا سے. کیونکہ آپ اگر رسالت نبوت کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات آسانی سے معلوم ہو جائے گی کہ نبی بہت سارے ایسے گزرے ہیں، رسول ایسے بہت سارے، اللہ کے اولیاء بہت سارے ایسے گزرے ہیں کہ جن کے لیے خداوند عالم ان کے گھر کے لیے انہیں نبی بنایا. بعض نبی ایسے بھی تھے کہ جو ایک محلے کے لیے تھے، بعض نبی ایک شہر کے لیے تھے، بعض نبی جو بڑے نبی ہمارے یہاں پر بڑے رسول موجود ہے وہ 5 جو ہے ساری کائنات کے لیے تھے جن کو سب نے مانا. لیکن یہ جو گھر والے نبی ہیں ان کی بھی نبوت کا اقرار کرنا ہمارے لیے لازم ہے. اگر ہم کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار کرتے ہیں تو ہم حقیقی معنی میں اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہتے، نہیں کہہ سکتے. تو پھر لازم ہے کہ اس بات پر غور کیا جائے کہ جو خدشہ ہے سب سے زیادہ جناب ابو طالب علیہ السلام پر کہ وہ نبی تھے یا رسول تھے یا ولی تھے، حجت جناب ابو طالب علیہ السلام کا ہونا کنفرم ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں چھوٹی چھوٹی دلیلیں پیش کی ہیں، ایسی بہت ساری دلیلیں ہیں. عقلی دلیلیں بھی آپ کو مل جائے گی، نقلی دلیل میں نے جو سب سے پہلے جناب ابو طالب علیہ السلام کی نوری خلقت بیان کی وہ نقلی دلیل بھی مل جائے گی. اور اگر ہم غور کریں تو قرآن میں بہت ساری ایسی باتیں ہمیں مل جائے گی کہ جس سے یہ ثابت ہوگا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نبوت کے درجے پر فائز تھے. تو میری گزارش ہے کہ جتنے بھی خطبہ کو آپ پڑھائیں ان سے یہ نہ کہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے بارے میں تذکرہ کرے، بلکہ ان کی رسالت یا ان کی نبوت یا ان کی ولایت کے بارے میں چرچا کی جائے، ان کے بارے میں کہا جائے اور بیان کی جائے. اس معرفت کو چھپا کے نہ رکھا جائے، کیونکہ معرفت کو چھپانا ایک طرح سے ظلم ہے اور اس کو پہنچانا یہ حق ہے اور کمال ہے. خداوند عالم ضرور اجر عنایت کرے گا. اور میں آخر میں دعا گو ہوں تمام ان مومنین کا جنہوں نے یہ ساری کاوشیں کی ہے کہ مومنین تک اس پرآشوب دور میں کہ جہاں پر ساری کائنات لاک ڈاؤن میں مصروف ہے، ساری کائنات گھٹنوں پر آ چکی ہے، آپس میں میل ملاپ کم ہو گیا ہے، آپس میں ملاقاتیں کم ہو گئی ہے، مجلسیں بہت زیادہ کم ہو گئی ہے. تو اس موقع پر جس کسی نے بھی یہ کاوش کی ہے، یہ محنتیں کی ہیں، ان سب کی محنتوں کو خداوند عالم قبول فرمائے
اور خداوند عالم سے دعا گو ہوں کہ شیعہ یعنی حیدر کرار جہاں جہاں بھی آباد ہے، جس گلی میں، جس خطے میں، جس گوشے میں آباد ہے، ان سب کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ خداوند عالم سے یہ بھی دعا گو ہوں کہ ہم سب کے اعمال ایسے کر دے کہ ہمارا امام ہم سے راضی ہو جائے۔ خداوند عالم سے دعا گو ہوں معبود تیری بارگاہ میں دست دعا طلب کرتا ہوں کہ جلد از جلد خون انتقام امام حسین علیہ السلام لینے والے ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بر محمد و آل محمد صلوات۔